بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر کی زیر قیادت 5 ارب افغانی مالیت کی مختلف منصوبوں کی منظوری۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اخوند کی سربراہی میں نیشنل پروکیئرمنٹ کمیشن نے تقریباً 5 ارب افغانی مالیت کے 12 منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ نائب وزیر اعظم کے پریس آفس سے باختر نیوز کو دی گئی معلومات کے مطابق مرمرین پیلس میں منعقدہ نیشنل پروکیئرمنٹ کمیشن کے اجلاس میں ایجنڈے کے مطابق 22 منصوبے منظوری کے لیے پیش کیے گئے، جن میں سے 12 پروجیکٹس کنٹریکٹس کی منظوری دی گئی، 3 میں ترمیم، جبکہ 7 دیگر پروجیکٹس کے ٹھیکوں کے حوالے سے مقرر کمیٹی کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ ان کی جامع چھان بین اور اپنی رپورٹ نیشنل پروکیئرمنٹ کمیشن کی قیادت کے ساتھ شیئر کریں۔ منظور اور ترمیم شدہ منصوبوں میں کئی صوبوں کے دور دراز علاقوں میں صحت کے مراکز کی تعمیر، بادغیس، فاریاب، شاہراہ کے دوسرے حصے کے سفالٹنگ اور اسی سڑک کے ریٹنگ والز کی تعمیر، ہرات کے نور الجہاد سب اسٹیشن میں انسٹالیٹرز کی تنصیب اور کئی دوسرے منصوبے شامل ہیں، جن کی مالی اعانت امارت اسلامیہ کرتی ہے۔ نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر سے متعدد قبائلی رہنماؤں اور علماء اکرام کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر سے متعدد قبائلی رہنماؤں، علماء اکرام اور مختلف اداروں کے عہدیداروں نے ملاقات کی ہے۔ باختر نیوز کو دی گئی معلومات کے مطابق اس ملاقات میں قبائلی رہنماؤں، علماء اکرام اور حکام نے کہا کہ وہ ملک میں اسلامی نظام حکومت کے قیام پر خوش ہیں۔ ملک میں مجموعی طور پر سیکورٹی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ کئی علاقوں میں اقتصادی اور تعمیر نو کے منصوبے بھی شروع کیے گئے ہیں اور شہری اتحاد سے رہتے ہیں۔ ان رہنماؤں اور عمائدین نے مزید کہا کہ افغان عوام نے وطن اور آزادی کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں ایک خالص اور حقیقی اسلامی نظام کا قیام ہماری مقدس آرزو تھی، جو الحمدللہ پوری ہوئی ہے، اور اس نظام کے استحکام اور بقا کے لیے مزید قربانیاں دینے کے لیے وہ تیار ہیں۔ انہوں نے نائب وزیر اعظم کے ساتھ مختلف شعبوں میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں اسلامی نظام حکومت کی مکمل حاکمیت کے ساتھ اقتصادی اور سائنسی میدانوں میں آزادی حاصل کرنا اور افغانستان کو خود کفیل بنانا ضروری ہے۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر نے کہا کہ افغانستان سب کا مشترکہ گھر ہے۔ تمام افغان عوام کو بغیر کسی امتیاز یا استثناء اس میں عزت اور امن کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے۔ ان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کی جائے گی اور امارت اسلامیہ ہر فرد کے اسلامی حقوق کے تحفظ کے لیے بھرپور کوشش کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ کی قیادت اس بات کے لیے پرعزم ہے کہ جب تک زندگی اور امکانات موجود ہیں، اسلامی شریعت کے فریم ورک کے اندر اپنی قوم کی خدمت کریں گے، ملک کی آبادی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے اور پھر کسی اور جارح کو اپنی سرزمین کی آزادی اور استقلال کے لیے خطرہ بننے نہیں دیں گے۔ کابینہ اجلاس، کئی موضوعات پر بحث اور فیصلے کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کی کابینہ کا اجلاس آج وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند کی سربراہی میں منعقد ہوا، جس میں متعدد امور پر تبادلہ خیال اور فیصلے کیے گئے ہیں۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف افیئرز کی طرف سے شائع ہونے والی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اس ملاقات میں عقینہ دخوئی ریلوے کے پہلے مرحلے کے لیے 30 کلومیٹر اراضی کے حصول پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اس اراضی کے حصول کے لیے ایک کمیٹی تقرر کیا گیا ہے جو اس معاملے کی باریک بینی سے تحقیقات کر کے رپورٹ کابینہ کے اگلے اجلاس میں پیش کرے گی۔ اس کے علاوہ اس اجلاس میں وزارت تعمیرات عامہ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ کابل سے غزنی تک دوسری سڑک کی تعمیر کے لیے کمپنیوں کے ساتھ مشاورت کریں تاکہ کابل قندھار ہائی وے کا تعمیراتی کام جلد شروع کیا جا سکے۔ توقع ہے کہ افغانستان کے بینکنگ سسٹم پر موجودہ پابندیاں ہٹا دی جائیں گی۔ تفصیلات کے مطابق رئیس الوزراء کے نائب برائے انتظامی امور مولوی عبدالکبیر نے آج کابل میں جاپان کے سفیر تاکایوشی کرومیا سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں جاپانی سفیر نے دوحہ اجلاس کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ امارت اسلامیہ کی شرکت اور دو طرفہ ملاقاتوں کے تسلسل نے بات چیت کے لیے اچھی بنیاد فراہم کی ہے۔ مزید کہا کہ ان کے ملک نے منشیات کے خلاف فیصلہ کن جنگ پر غور کرتے ہوئے افغانستان میں متبادل ذریعہ معاش کے لیے $10 ملین مختص کیے ہیں۔